السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم قرآنی سورت الکہف، اس کے اسباق پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور خاص طور پر ڈاکٹر یاسر قاضی کی جو کتاب ہے لیسنز فرام سورہ الکہف، اس کی روشنی میں ہمارے پاس اس کتاب کا ایک خلاصہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان قدیم پرانی کہانیوں سے آج کل کی زندگی کے لیے کیا رہنمائی مل سکتی ہے۔ جی بالکل، یہ صورت تو ہے ہی غیر معمولی، خاص کر وہ جو اس کی 4 کلیدی مثالیں ہیں نا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے کیسے ان صدیوں پرانے واقعات کو ہمارے آج کے چیلنجز سے جوڑا ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے عقیدے کی کشمکش ہے، یا یہ مادی چیزوں کی دوڑ، علم کی اپنی ایک حد ہے، پھر طاقت کا استعمال۔ تو دیکھتے ہیں ان ذرائع سے کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلی کہانی اصحاب کہف کی۔ ہم سب نے یہ سنی تو ہے، وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ قاضی صاحب اس میں آج کے لیے کیا خاص کیا کہتے ہیں نکتہ نکالتے ہیں؟ جی دیکھیں، وہ صرف جسمانی طور پر چھپنے کی بات نہیں کرتے۔ اصل سبق یہ ہے کہ جب آپ کے عقائد، آپ کا ایمان معاشرتی دباؤ میں ہو، جیسے آج کل نہیں ہوتا، سیکولر معاشروں میں مذہبی اقلیتوں کو محسوس ہوتا ہے، تو ایمان کیسے بچایا جائے۔ قاضی صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اصحاب کہف کی طرح آج کی اقلیتیں صرف الگ تھلگ نہ ہو جائیں، اچھا، بلکہ معاشرے میں مثبت کردار کیسے ادا کریں، حکمت عملی کیا ہو۔ جیسے وہ نوجوان خاموش رہے مگر اپنے عقیدے پر سمجھوتا نہیں کیا، ایک طرح کی وہ خاموش مزاحمت کہہ لیں۔ یہ واقعی ایک اہم زاویہ ہے، مطلب علیحدگی نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کے ساتھ رہنا۔ اچھا، تو یہ ہوئی ایمان کی آزمائش۔ اس کے بعد کتاب ایک بالکل مختلف چیلنج پر بات کرتی ہے، وہ ہے دولت کی آزمائش۔ وہ 2 باغوں والے شخص کا قصہ ہے، ایک امیر ناشکرا جی ہیں، اور دوسرا کم مال والا مگر اللہ کا شکر گزار۔ بالکل۔ یہاں قاضی صاحب صرف ناشکری کے خطرے سے تھوڑا آگے بڑھ کر آج کا جو کنزیومر کلچر ہے نا، ہاں صارفیت زدہ معاشرہ، ہاں، اس پر بات کرتے ہیں۔ کیسے یہ پورا نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ بھئی ہماری قدر ہماری ملکیت سے ہے۔ وہ شخص وہ اپنے مال پر اتراتا تھا، بھول گیا کہ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ صحیح۔ تو سبق یہ ہے کہ مال ایک آزمائش ہے، اور اصل کامیابی شکر گزاری میں ہے، روحانیت میں ہے، صرف بینک بیلنس میں نہیں۔ اور یہ احساس کہ سب کچھ میری اپنی محنت سے ہے، اللہ کو بھول جانا، یہ تو آج بہت عام ہے۔ اچھا، پھر آتا ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ تو ہمیشہ سے مجھے بہت پر اسرار بھی لگتا ہے اور دلچسپ بھی، بظاہر ایسے واقعات جو ناانصافی لگتے ہیں۔ جی، اور یہی تو اس کا مرکزی خیال ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا علم کتنا محدود ہے۔ ہم چیزوں کا صرف ظاہری پہلو دیکھتے ہیں نا۔ خضر جنہیں اللہ نے خاص علم دیا تھا، وہ ایسے کام کر رہے تھے جن کی حکمت موسیٰ علیہ السلام پر فوراً ظاہر نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب اسے آج کی زندگی سے یوں جوڑتے ہیں کہ جب ہمیں لگے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، ہاں، یا دنیا میں کوئی ناانصافی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے، تو اللہ کی جو بڑی حکمت ہے اس پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی تصویر ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بہت خوب۔ اور پھر چوتھا قصہ ہے ذوالقرنین کا، ایک طاقتور بادشاہ مگر نیک۔ ہاں، اور یہ ہے طاقت کی آزمائش پر۔ قاضی صاحب اسے آج کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے یا کارپوریٹ لیڈرشپ، اس کے لیے ایک مثال بناتے ہیں۔ ذوالقرنین نے اپنی طاقت، اپنے وسائل لوگوں کی حفاظت اور بھلائی کے لیے استعمال کیے۔ وہ دیوار بنائی، یاجوج ماجوج سے قوم کو بچایا۔ جی، تو یہ انصاف، ذمہ داری اور کمزوروں کے تحفظ کا سبق ہے۔ طاقت خود بری نہیں، اس کا استعمال اہم ہے۔ تو گویا یہ 4 کہانیاں بنیادی طور پر ایمان، دولت، علم اور طاقت، ان 4 بڑی آزمائشوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ کتاب میں وہ جمعہ کو اس سورت کی تلاوت کی فضیلت اور دجال کی فتنے سے حفاظت کا بھی ذکر ہے نا؟ جی بالکل۔ قاضی صاحب ان تمام اسباق کو سمیٹتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں زندگی کے بڑے فتنوں، بڑے چیلنجز، ان سے نمٹنے کے لیے ایک جامع رہنمائی دیتی ہے۔ چاہے وہ عقیدے کا چیلنج ہو، مال کی کشش ہو، علم کا غرور ہو، یا پھر طاقت کا نشہ۔ اور ہاں، نیک صحبت کی اہمیت اور آخرت کی یاد دہانی یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الکہف کی یہ قدیم حکمت یہ صرف ماضی کی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ آج بھی ہماری ذاتی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی اس کے لیے انتہائی متعلقہ ہیں۔
یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مختلف قسم کی آزمائشوں میں اپنا توازن کیسے برقرار رکھنا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہا، اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے۔ دیکھیں، جس طرح یہ صورت روایتی طور پر ایمان، مال، علم اور طاقت کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، جی، تو کیا آج کا جو دور ہے انفارمیشن اوور لوڈ کا، نظریاتی حملوں کا، کیا اس دور میں ہمیں ایک نئی قسم کی ذہنی یا روحانی